السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 15ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا، اور یہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے مکمل، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ الکہف ہے، اس کی پہلی 74 آیات اس میں شامل ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل اور کہف، آپ اگر گفتگو بند کر دیں تو مہربانی ہے آپ کی۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور اس کے بعد سورہ مریم، یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہن من العتاق الاول وہن من تلادی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل، کہف اور مریم، یہ تینوں صورتیں ہیں، یہ عتاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ عتاق کہتے ہیں قدیم، اور تلاد بھی کہتے ہیں قدیم مال کو۔ گویا یہ اول زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ تینوں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں معراج کا اجمالی بیان بھی ہوا ہے، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، ان کو دین سمجھایا بھی گیا ہے اور تعلیم بھی دی گئی ہے۔ گویا تنبیہ، تفہیم اور تعلیم، تینوں باتیں اس پوری صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ اس میں معراج کا اجمالی تذکرہ پہلی آیت کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی خصوصیات اور فضائل اس میں بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ جو آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے ذریعے تنبیہ کی گئی۔ ایک تو معراج کا مقصد سامنے رکھنا چاہیے کہ مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ معراج اس واقعے کو کہتے ہیں، اسراء اور معراج یہ ایک ہی واقعے کے دو حصے ہیں۔ اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کیا، اور جو مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کی طرف چلے گا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہ جو معراج ہے اس میں بھی پھر ساتوں آسمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی، اور پھر اس کے بعد آگے سدرۃ المنتہا تک گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے اور سارے انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور بہت کچھ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی تفصیلات حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اور فجر ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ایک معجزہ تھا، اور اس کے ذریعے سے کفار مکہ بھی ایک دفعہ ہل گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی بھی شخص اس طرح ایک عشاء کے بعد جائے اور فجر سے پہلے آ جائے، اور اتنا لمبا فاصلہ یہ سارا کر کے آ جائے۔ تو اس لیے اس پر جو ہے بہت مختلف طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی ہوئیں اور مختلف باتیں بھی کیں۔ خاص طور پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ بتایا کہ رات کو مجھے معراج کرایا گیا ہے، تو ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ ساری برادری کو اکٹھا کر کے لے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے آ کے پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات کو ہو کے آئے تھے، آپ نے ساری بات بتا دی۔ اس نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بتایا اور لوگوں کو بھی بتایا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسی بات ہے، جھوٹ ہے، اور یہ کسی نے تسلیم نہیں کرنی۔ اس کو کیا پتہ ایمان کیا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ملے تو ان کو بتایا کہ یہ ایسا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات آسمان سے ہوا ہوں۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، آپ کو زمان و مکان کے پیمانے، آپ کی پوری سائنس، آپ کی پوری طبی قوانین وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو یقین کرنا، اس کو مان لینا، یہی ایمان۔ اور ایمان بالغیب ہوتا ہے، دیکھ کے نہیں ہوتا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان ہوتا ہی بغیر دیکھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب یہ ایک بڑی ان کے لیے پریشانی کی بات ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش بھی کی۔ مثلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، وہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کرنے لگے، بتاؤ گنبد کتنے ہیں، محراب کتنے ہیں، کس طرح کے اس کے دروازے کتنے ہیں، اس طرح کے سوالات۔ اب ظاہر ہے بندہ کسی جگہ سے ہو کے آیا ہوتا ہے تو دروازے گن کے تھوڑی آیا ہوتا ہے۔ مثلا ہم روز یہاں آتے ہیں اس مسجد میں، ہم سے کوئی پوچھے وہاں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، تو ہم نے گنے تو نہیں ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تردد ہوا کہ اب میں ان کو کیا جواب دوں، ظاہر گنے تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی، تو وہ مجھ سے سوال کرتے تھے، میں ادھر سے دیکھ کے جواب دے دیتا تھا۔ لیکن اللہ نے یہاں مقصد یہ بیان کیا ہے، مقصد معراج، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے تھے، اللہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اس لیے لے گئی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ لے گیا، تو نشانیاں تو یہاں زمین پہ بیٹھے بیٹھے اللہ دکھا سکتا تھا، جیسے مسجد اقصیٰ وہاں سے اٹھائی لا کے یہاں دکھا دی۔ اگر نشانیاں دکھانی تھی تو سارے آسمان کی، زمین کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ یہاں دکھائے۔ لے کیوں گیا؟ اصل معاملہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ وہ پاک ہے ذات جو اپنے بندے کو ایک دن لے گئے، سبحان اللہ۔ تو اصل اس میں عبد کے اندر وہ سارا فلسفہ موجود ہے کہ اگر انسان اللہ کی عبدیت کی انتہا کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی انتہا کر دیتا ہے۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ مومن کی معراج جو ہے وہ نماز، تو نماز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس حالت میں ہوتا ہے جب یہ سجدے میں ہوتا ہے، زمین پر سجدہ رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ مومن اگر اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ معراج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندے کی بندگی کے اندر، عبدیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی علو شان رکھی ہے۔ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کی تباہی کا ذکر ہے، ان کو تنبیہ کی ہے کہ دیکھو 2 دفعہ تمہیں تباہ کیا گیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ بات کہہ دی تھی کہ تم 2 دفعہ فساد کرو گے زمین میں، مرتین وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور تکبر کرو گے۔ جب پہلا وعدہ آیا انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، ہم نے اپنے بندے مسلط کر دیے جو شدید عذاب والے تھے۔ فجاسوا خلال الدیار، اور انہوں نے جو بھی لوگ آئے انہوں نے آ کے شہروں کے اندر دندناتے پھرے اور پشتوں کے پشتے لگا دیے اور تباہی بربادی ہوئی۔ 2 بڑی تباہیاں بربادیاں ہوئی ہیں بنی اسرائیل کی۔ کہتے ہیں کہ قبل مسیح میں بنی اسرائیل کی 2 ریاستیں تھیں، ایک شمالی ریاست تھی، ایک جنوبی ریاست۔ جنوبی ریاست میں یروشلم تھا، اور شمالی ریاست میں شلما نصر کے ہاتھوں 712 عیسوی میں شمالی ریاست تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح 586 قبل مسیح، 712 بھی قبل مسیح ہے، تو 712 قبل مسیح میں ایک ریاست ختم ہو گئی، اور وہاں 586 میں دوسری ریاست ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ 2 دفعہ تباہی کا جو ذکر اللہ کریم نے یہاں فرمایا۔ اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ طالوت علیہ السلام، داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ کنگز پیریڈ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے ان انبیاء کا تذکرہ ہے جو بادشاہ تھے، بادشاہوں کا ایک دور ہوتا ہے۔ ان بادشاہتوں کے دور میں بہت عروج حاصل ہوا، لیکن اس عروج کے بعد پھر بعد میں جب
اللہ کے نبی شعیہ علیہ السلام جو تھے ان کو انہوں نے قتل کیا یا کچھ نبیوں کے ساتھ انہوں نے برے سلوک کیا، تو اس کے بعد بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا وہ آیا اور اس نے آ کے ان کی تباہی پھیر دی اور یہ یروشلم تباہ و برباد ہو گیا۔ اس تباہی و بربادی کے بعد وہ بہت سارے لوگوں کو قید کر کے لے گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جب آئے ہیں، سورہ بقرہ میں جو ذکر ہے، انہوں نے آ کے یروشلم کی بستی کو بالکل دیکھا تھا کہ تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی، ان کو دیکھ کر نہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کھنڈرات کو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، وہ یہی یروشلم کی بستی تھی جس کو تباہ و برباد کیا۔ پھر بہرحال اس بستی کو دوبارہ آباد کیا گیا ایک دفعہ، پھر ان کو غلبہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد یعنی 70 عیسوی میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی درپے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو ان دیگر برائیوں کی وجہ سے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اللہ ایک بندہ مسلط کیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنا بندہ مسلط کیا، ٹائٹس رومی، روم کا ایک بادشاہ تھا ٹائٹس، اس نے آ کے ان کی تباہی و بربادی پھیری اور ان سے بجا دی۔ یوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدتم عدنا، اب باز آ جاؤ، اگر آئندہ تم فساد پھیلاؤ گے زمین میں تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں۔ اور یہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں گے اور پھیلاتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو کبھی نہ کبھی سزا دیتا رہتا ہے۔ پھر بالآخر یہ ہوگا کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت نازل ہوں گے، اس وقت پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور پھر اس وقت یہ جو یہودیوں کے ساتھ آخری مارکا جو ہوگا تو ان کو پھر جگہ نہیں ملے گی کہیں، اس وقت یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی ستون کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے جا کے چھپیں گے تو وہ درخت یا ستون خود بول کے بتا دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دیں، تو یہ ان کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدتم عدنا، اگر تم زمین میں دوبارہ فساد کرو گے تو ہم پھر دوبارہ تباہ و برباد کریں گے۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور جو اصل قید خانہ ہے وہ تو تمہارا جہنم ہے اور وہ آخر میں تمہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن کی فضیلت بتائی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو قرآن سیدھے راستے پر لے کے جاتا ہے، جس نے اگر سیدھے راستے پر جانا قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ اور پھر یہ قرآن صرف سیدھے راستے پر لے کے نہیں جاتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ایسے اہل ایمان جو اپنا کردار بھی قرآن کے مطابق بنا لیتے ہیں ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ ہر انسانی عمل لکھا جا رہا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں سمجھیں آپ کے سر کے اوپر بوجھ۔ فرشتہ آتا ہے صبح فجر کے وقت اور عصر تک لکھ کے فرشتہ چینج ہو جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں، وہ لے جاتے ہیں ایک کتاب کا ورق آپ کا لکھا گیا، پھر جو عصر کے وقت آئے اس وقت چلے گئے، یہی سارا کچھ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن یہی اس کے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن یہی کتاب اس کے گلے میں ڈالی ہوئی ہوگی، یہ اپنے سامنے دیکھے گا، کھلی ہوئی کتاب وہی دیکھے گا، وہی پڑھے گا۔ اللہ، اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ اپنی کتاب خود پڑھ لے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرے اوپر یہی کتاب کافی ہے۔ اللہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی نے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ پھر فرمایا زمین میں فساد ہمیشہ وہ پھیلاتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جس قوم کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے امراء کو اور امیر کر دیتا ہے، وہ اتراتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے آیت نمبر 23 سے 39 تک اسلامی حکومت کے رہنما اصول، چونکہ اوس اور خزرج کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ مکی صورت ہے اور مکی دور کے ایک آخری حصے میں یہ نازل ہوئی، تو اوس اور خزرج کے ساتھ معاملات طے پا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لے جانا تھا، تو وہاں جا کے جو ریاست قائم ہونی تھی اس کے رہنما اصول ہیں۔ سب سے پہلے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی بندگی کرو اور شرک سے بچو، شرک بھی مانے۔
تیسرا ضابطہ یہ وبالوالدین احسانا، پہلا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، دوسرا یہ کہ شرک سے بچو، تیسرا یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی یہاں تفصیل بتائی ہے کہ اگر والدین بوڑھے آپ کو مل جائیں تو وہ تو جنت کا ٹکٹ ہے، جس کو بوڑھے والدین مل گئے سمجھ لے جنت کا ٹکٹ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے آپ جنت لے لیں۔ اللہ پر ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو والدین بوڑھے ملے یا ان میں سے ایک ملا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہیں کمائی، اس کے اوپر لعنت، یعنی اس سے بڑی اور کیا بات ہے آپ کو گھر میں جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ فرمایا ان کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تقل لهما اف، اور اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اف نہیں کہنا باقی سارا کچھ کہنا ہے، مطلب یہ کہ ادنا ترین ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ یہ جو آدمی چہرے کے اوپر ناگوار اثرات کر کے یہ کر دیتا ہے، یہ حرام ہے والدین کے سامنے یہ کرنا۔ اور آج کل کے بچے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ والدین کے سامنے اس طرح کی تلخیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں والدین بیچارے کیسے برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے اچھی اچھی عزت والی بات، احترام والی بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی خدمت کا بازو جھکا کے اس کے سامنے جانا ہے۔ اللہ، والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں ایک آدمی تھا تو اس کے والد صاحب یا والدہ جب بلاتے تو وہ سیدھا یوں جاتا ہی نہیں تھا، یوں جاتا تھا جھکا ہوا، اور یوں بازو جھکا، کہتا تھا اللہ نے قرآن میں کہا کہ خدمت کا بازو جھکا کے والدین کے سامنے جانا، تو کبھی بھی سیدھا ہو کے وہ والدین کے سامنے نہیں ملتا تھا۔ ہر ایک کو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں، اور جن کے نہیں ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ کیا کہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر اس کے بعد اقربا، غربا، مساکین، مسافر، ان سب کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ پھر انفرادی اور اجتماعی اخراجات میں توازن پیدا کرنا ہے۔ فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ فضول خرچی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت کی چیز ہے، آپ اس پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ خرچ کر رہے ہیں زائدہ ضرورت۔ پانی پینا ہے اور پانی، یا آپ نے وضو کرنا ہے تو پانی تو استعمال ہوگا، پانی تو خرچ ہوگا، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کریں یہ اسراف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تسرف فی الماء، پانی میں کبھی اسراف نہ کرنا۔ ولو کنت علی نہر جار، چاہے بہتے ہوئے دریا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو نا تو بھی پانی کے اندر اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا۔ کسی بھی چیز کے اندر فضول خرچی یہ گناہ ہے۔ لیکن جو تبذیر ہے وہ آپ چاہے، یہ تو اسراف تو ہوتا ہے نا ضرورت سے زائد خرچ کرنا، تبذیر ہوتا ہے ناجائز کاموں پہ خرچ کرنا۔ ایک روپیہ بھی آپ اگر ناجائز کاموں پہ خرچ کریں گے وہ تبذیر ہے۔ اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے، ناجائز کاموں پر خرچ کرنے والے ہیں وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ بد کلامی اور بد اخلاقی کی ممانعت ہے۔ اللہ اکبر، کوئی جس طرح کی بھی بات ہو ان کے درمیان اپنی گفتگو جو ہے وہ درمیانے طریقے سے کرنی ہے۔ پھر یہ کہ کم ذیل افراد کی کفالت کرنی ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قتل اولاد حرام ہے، چاہے آپ اس وجہ سے قتل کرو گے کھائیں گے کہاں سے، ہم نحن نرزقہم وایاکم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، آپ کو بھی ہم دیتے ہیں۔ پھر جنسی انارکی کی مکمل روک تھام، اس میں بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے وہاں لوگ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، اور زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے ذرائع جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کا سد باب کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو چیز زنا کی طرف لے کے جاتی ہے وہ نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ غض بصر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دیں وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومن عورتوں سے کہہ دیں وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، جہاں یہ پڑتی ہے یہ پھر انسان کے دل و دماغ پر اثر کرتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو زنا ہے جو شرمگاہ سے ہوتا ہے یہ تو آخری حد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان، سب سے پہلا زنا تو آنکھ کرتی ہے، پھر واللسان یزنی، زبان زنا کرتی۔ اللہ اکبر، یہ جو ٹیلی فون کے اوپر 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے پیکج لگا کے اور پھر ویڈیو کال کر کے
یہ جو گفتگویں آپس کی، سارا زنا ہے۔ اگر غیر محرم کے ساتھ کیا تو یہ بدکاری، آنکھ بدکاری کرتی ہے، کان بدکاری کرتے ہیں، زبان بدکاری کرتی ہے، ہاتھ بدکاری کرتے ہیں، پاؤں بدکاری کرتے ہیں، ان سب کی بدکاری ہو چکی ہوتی ہے۔ شرمگاہ تو اس ساری بدکاری کی یا تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے۔ اللہ، اور وہ تو آخری موقع ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بہت برا یہ راستہ ہے، اس سے بچنا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق۔ اسی طرح جن کو بلا قصور کسی کا قتل جو ہے وہ حرام ہے، اور اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کے مقتول کا قاتل کو جو ہے اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح یتیم اور معذور افراد کے مال کے تحفظ کا انتظام ہونا چاہیے، وعدہ اور معاہدے کی پابندی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان العہد کان مسئولا، وعدہ جو ہے وہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے وعدے ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں یہ بھی قیامت والے دن پوچھے جائیں گے، بڑے بڑے معاہدے بھی اور چھوٹے چھوٹے وعدے، میں اتنے بجے آ جاؤں گا، میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، یہ وعدے۔ اور وعدہ اگر کوئی شخص پورا نہیں کرتا، ہم تو آج کل ایسے وعدے کرتے ہیں کہ وعدہ کرتے وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پورا نہیں کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اندر 4 باتیں ہوں تو پکا منافق ہے، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آیت نمبر 40 سے لے کر 77 تک مشرکین کے اعتراضات ہیں توحید پر، قرآن پر اور رسالت پر۔ اسی طرح پھر ابتدائی آفرینش آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور تکریم انسانیت کا ذکر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے۔ اور تکریم اس کی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت دی ہے، تکریم دی ہے۔ تکریم کا مطلب 2 اعتبار سے ہے۔ ایک تو عمومی تکریم دی ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، وہ باقی مخلوقات سے افضل ہے۔ ہاتھی اتنا بڑا ہے اور شیر اتنا طاقتور ہے، پہاڑ اتنے بڑے ہیں اور سمندر اتنے گہرے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تکریم اور عزت دی ہے کہ سمندر کے اوپر تیر کے سفر کر لیتا ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور سواری کر لیتا ہے، اس کو ہاتھی کے اوپر بھی اور شیروں کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور اور چھوٹا وجود ہونے کے باوجود یہ تکریم دی۔ دوسری وہ تکریم ہے جو خصوصی تکریم ہے، جو ایمان اور تقویٰ سے ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کافر بھی اللہ کے ہاں عزت والا نہیں، اصل جو عزت ہے وہ مومن کی ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 78 سے 100 تک غلبہ کی بشارت بھی دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بذریعہ قرآن اور نماز اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر، صبح سے لے کر شام تک یہ جو 5 نمازیں اللہ نے مقرر کی یہ پڑھا کرو۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خصوصی کرامت، وہ جو خصوصی تکریم ہے نا، وہ اسی کے ذریعے سے حاصل ہونی ہے، نمازوں کے ذریعے سے۔ پھر یہ دعائے ہجرت ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کیونکہ ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، تو بتا دیا گیا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ دعا بھی پڑھنی ہے، کیا کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تھا ہی جانے والا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے مکہ سے مدینہ منورہ، پھر مدینہ منورہ سے واپس تشریف لائے جب فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، 8 سال بعد، پھر آپ نے یہی والی آیت پڑھی، اور آپ ایک ایک بت کو توڑتے جاتے تھے، چھڑی سے مارتے جاتے تھے، جو 360 بت کعبے کے اندر تھے ان کو گراتے جاتے تھے، اور ساتھ یہ پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اصل میں قریش کے 3 سوال تھے۔ ایک تھا کہ روح کیا ہے، اور ایک سوال تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کا جواب سورہ کہف میں بھی دیا ہے، اور روح کے بارے میں جو سوال تھا اس کا جواب یہاں دیا ہے آیت نمبر 85 میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی سوال تو پیدا ہوتا ہے روح کیا ہے۔ اب انسان کے جسم کے اندر 2 چیزیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے، روح نکل جاتی ہے بندہ مر جاتا ہے، روح اندر ہوتی ہے تو بندہ زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ کہتے ہیں کہ روح امر ربی ہے، نکل گئی امر ربی ہے، آ گئی امر ربی ہے، بچہ پیدا ہو گیا امر ربی ہے، چلا گیا امر ربی ہے، روح گویا امر ربی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ امر ربی ہے، فرمایا امر ربی سے ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربی، یہ اللہ کے حکم سے ہے کیا؟ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا،
اس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا، بہت تھوڑا علم تمہیں ملا ہے، یہ روح کیا ہے۔ روح کے بارے میں کتاب الروح امام غزالی نے بھی لکھی، امام ابن تیمیہ نے بھی روح کے اوپر لکھا، بہت سارے علماء نے اور اسکالرز نے اس کے اوپر لکھا، شاہ ولی اللہ نے روح کے بارے میں بھی لکھا۔ اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا، اس سے مراد یہودی ہیں۔ یہودیوں نے سوال کیے کہ یہودیوں کے ذریعے انہوں نے 3 سوال کیے تھے، کیونکہ ان کا رابطہ رہتا تھا مکے والوں کا یہودیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ ان سے 3 سوال پوچھو، اور اگر آ گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ سچے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو روح کے بارے میں پوچھا، تو یہ جو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، اس کے مخاطب یہود ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں گویا یہودیوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا، مسلمانوں کو تو دیا گیا ہے اس کا علم۔ لہذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث لا کے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ روح جو ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک روح جسمانی ہے، ایک روح نورانی۔ روح کے 2 حصے ہیں، نورانی روح جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے، آسمانوں پہ واپس چلی جاتی ہے۔ جسمانی روح جو ہے وہ نسمہ ہے، یا اس کا نام، وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جیسے جسم پیدا ہوتا ہے ایسی نسمہ پیدا ہے۔ نسمہ جو ہے وہ نورانی روح کی سواری ہے، لہذا وہ انسان کے اندر روح جو ہے یہ کیونکہ آسمانی ایک وجود ہے، اس لیے اس کی فطرت کے اندر راستی اور نیکی موجود ہے، بس وہ روحانی جو خصوصیات ہیں وہ غالب آ جائے تو انسان بن جاتا ہے، اور روح کے اوپر جسمانی خواہشات غالب آ جائے تو حیوان بن جاتا ہے، اور یہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر روح غالب آ جائے تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ایک یہاں پہ اعجاز القرآن کے حوالے سے ایک چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن جیسا ایک قرآن لے کے آؤ تو تم لا نہیں سکتے۔ یہ جو قرآن تک لے آنے کا چیلنج ہے یہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ سے شروع ہوا ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں چیلنج تھا کوئی ایک صورت ہی لے آؤ بنا کے، اگر تم قرآن کو کہتے ہو گھڑا ہوا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں بھی کہا کہ کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں کہا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اسی طرح سورہ طور کی 34 نمبر آیت میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک اس جیسی کسی آیت کا ٹکڑا ہی بنا کے لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے۔ اور یہاں سورۃ الاسراء کے اندر یا سورہ بنی اسرائیل کی 88 نمبر آیت کے اندر فرمایا اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کے آؤ، اور یہ چیلنج آج تک موجود ہے۔ پھر انبیاء کے بشر ہونے کی فیصلہ کن حکمت آپ کو معلوم ہے کہ بار بار ایک اعتراض آتا ہے تاریخ کے ہر دور کے معاندین نبوت کی طرف سے کہ نبی بشر کیوں ہے، یہ ہر ایک کا اعتراض ہے کہ یہ بشر کو کیوں نبوت دی گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک فیصلہ کن حکمت بتائی ہے، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، یعنی ان کا اعتراض ہوتا تھا قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ اللہ نے بشر کو رسول بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر اس زمین پر فرشتے رہتے ہوتے نا تو فرشتوں کی ہدایت کے لیے اللہ کسی فرشتوں کو نازل کرتا، کیونکہ یہاں انسان رہتے ہیں، بشر رہتے ہیں، اور بشر کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجنا تھا تو اس بشر کو ہی بھیجنا تھا۔ فرمایا کہ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر یہاں پہ فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو بھیجتے، کیونکہ انسان رہتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا۔ اور یہاں سورت کے اختتام پہ فرمایا یہ نا رحمان کہتے تھے، رحمان کون ہے ہمیں نہیں پتا رحمان کون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، چاہے اللہ کو پکارو چاہے رحمان کو پکارو، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، بس اپنے پکارنے میں توازن رکھو، ساری جو نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو۔ آگے سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ انہی صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نے 3 باتیں بتائیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، اور قدیم صورتوں میں سے ہے۔ لیکن اس میں 3 سوال، جو ایک روح کا سوال وہاں ہو گیا جو بنی اسرائیل نے پوچھے تھے، جو یہودیوں نے پوچھے تھے ان کے ذریعے سے، اور 2 سوال تھے اصحاب کہف کون تھے، غار والے کون تھے، اور ایک سوال تھا ذوالقرنین کون تھا، تو ان کے بارے میں اللہ کریم نے اس کے اندر بتایا۔ تو بنیادی طور پر ایمان اور مادیت کی کشمکش جو ہے یہ اس پوری صورت کا موضوع ہے، اور اس میں آزمائش، تمہید ہے، اور تمہید میں امتحان اور آزمائش کا تصور بتایا گیا ہے۔ پھر اصحاب کہف کا قصہ ہے،
وہ ایمان کی آزمائش 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 آزمائش۔ پھر دو ذمہ داروں کا قصہ ہے، آیت نمبر 32 سے 59 تک، دولت کی کمی بیشی کی آزمائش، دو ذمہ دار تھے، دو بھائی تھے۔ پھر قصہ موسیٰ و خضر، وہ علم کی آزمائش کا قصہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر قصہ ذوالقرنین ہے، وہ اقتدار کی آزمائش کا قصہ ہے۔ تو اسی طرح اختتامیہ ہے اور وہ مادیت کا امتحان ہے۔ سن لیجئے، اس صورت کے ابتدا میں ابتدائی 10 آیات بھی اور آخری 10 آیات بھی مادیت کا ابتال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا علاج اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ سورہ کہف ہے۔ دجال روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ، اور اس فتنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور پہلے انبیاء نے بھی پناہ مانگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے دجال آ گیا تو میں نمٹ لوں گا، نہ میں میرے بعد آیا تو تم اپنے اپنے خود سب ذمہ دار۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص پہلی 10 آیات یاد کر لے گا نا سورہ کہف کی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو پہلی 10 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے کہ 10ویں آیت پتہ ہے کہاں ختم ہوتی ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا خیال ہے کہ غار والے یا تختی والے وہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ وہ صرف نشانی ہے۔ اذ ابى الفتية الى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، جب نوجوانوں نے کہا غار میں جا کے پناہ لی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمیں ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نشانی نہیں ہے، یہ ایک پالیسی ہے، ایک حکمت عملی ہے، اور کسی بھی دور میں جب ایمان کی آزمائش ہوگی، اور دجال کے آنے کے بعد سب سے بڑی آزمائش ایمان کی آزمائش ہے، اور دجالی دور جب ہوگا دجال کے لیے، جیسے آج کل دجال کے لیے جیسے دجل و فریب پر مبنی ماحول تیار ہو رہا ہے، تو اس ماحول میں بھی ایمان کو بچانا سب سے بڑی بات ہے کہ انسان ایمان کو بچائے۔ ایمان کو بچانے کا طریقہ بتایا کہ جیسے اصحاب کہف نے غار میں چھپ چھپ کے 309 سال سوئے رہے، اللہ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی، انہوں نے اپنا ایمان بچایا، تو تم بھی کسی غار میں چلے جانا۔ یہ پالیسی ہے، حکمت عملی۔ یہ 10 آیتیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان 10 آیتوں کو یاد رکھو، اس کو بطور حکمت عملی اپناؤ کہ تم بھی کسی غار میں چلے جاؤ۔ اب بتائیں آج کے دور میں تو غار نہیں ہو سکتا، کس غار میں جا کے چھپیں گے؟ نہیں چھپ سکتے۔ غار اصل میں ایمان کا غار ہے، ایک ورچوئل غار ہے، ایک ایسا غار، ایک کمیونٹی، ایک معاشرہ ایک ایسا بنائیں جس کا تعلق آپس میں سوائے ایمان کے اور کسی چیز کے ساتھ نہ ہو۔ آپ کا آپس میں رشتہ داری ہو ایمان کی بنیاد پر، دوستی ہو ایمان کی بنیاد پر، تعلق ہو ایمان کی بنیاد پر، اور آپس میں ڈیلنگ ہو، سودے وغیرہ ہو ایمان کی بنیاد پر، آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو ایمان کی بنیاد پر۔ یوں ایمان والے جب ایک دوسرے سے تعلق ایمان کی بنیاد پر رکھیں گے تو یہ ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، لیکن جب سب کا تعلق آپس میں ایمان کے ساتھ ہوگا تو یہ کمیونٹی بنے گی۔ یہ ہے وہ غار جو آپ کو، اگر آپ انہیں ایمان بچا لیا تو سمجھ لیں کہ آپ انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بچ گئے۔ تو اس کے بچانے کے لیے چاہے کوئی شخص ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہو، کوئی شخص انگلینڈ میں بیٹھا ہو، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہو، اگر تعلق ہے تو صرف ایمان کی بنیاد پر، تو ایمان کی بنیاد پر سب تعلق۔ تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ میں تو فروٹ اور سبزی لیتے وقت بھی داڑھی والے سے لیتا ہوں کہ کم از کم داڑھی نشانی تو ہے نا ایمان کی، تو اس سے لیا جائے تاکہ اس تعلق صرف ایمان کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سلامت رکھے تاکہ ہم یہ بچ جائیں۔ پھر اس کے بعد توحید کا واز ہے، پھر عقیدہ آخرت کی بات کی گئی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہنے کی تاکید بھی درمیان میں کہی کہ آپ نے جو بھی بات، اصل میں جب جس دن انہوں نے پوچھے تھے نا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، تو اگلے دن وہی کوئی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کہنا ہو نا کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ میں کل یہ کام کروں گا، تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کرو، الا انشاءاللہ، نہیں انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو پھر میں کر لوں گا۔ لہٰذا جو بھی مستقبل کا کام کہو اس میں۔ پھر فرمایا کہ اللہ والوں کی ہم نشینی جو ہے نا وہ اختیار کریں، جہاں بھی اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو دن رات صرف اپنے رب کی رضامندی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، ان کے ساتھ تعلق بناؤ۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، صرف ایسے دنیا کے مال ٹھگنے کے لیے ادھر ادھر جانے کے لیے خواہ مخواہ ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹاؤ۔
کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو بہت ساری برکتیں ملتی ہیں، لہذا ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، علماء کے ساتھ اور عبادت گزار لوگوں کے ساتھ۔ پھر آگے دو بھائیوں کا ذکر ہے، ایک بھائی امیر تھا، ایک بھائی غریب تھا۔ وہ بھائی امیر جو تھا اس نے کہا اللہ آگے کچھ نہیں ہونا، کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، میرے اتنے باغ ہیں اور میرا وہ پھل بھی آتے ہیں، اس میں پانی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور وہ اپنے اس کا بھائی دوسرا جو بھائی تھا وہ سمجھاتا رہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نو، دیکھو پہلی تو بات ہے میں قیامت کا وما اظن الساعۃ قائمہ، پہلی تو بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت آنی کوئی نہیں، اگر آئی وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، میں یہاں امیر ہوں میں وہاں بھی امیر ہوں گا، اور تم لوگ یہاں بھی مر رہے ہو اور آگے جا کے مرو گے۔ یوں اس نے اس کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب، اس نے سمجھایا کہ تو اس اللہ سے کفر کر رہا ہے جس نے مٹی سے تمہیں بنایا، جو خالق ہے تمہارا، جس نے مٹی سے بنایا، نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا، تمہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، تم کفر کر رہے ہو۔ تمہیں جب تم داخل ہوا تھا اپنے باغ میں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنی چاہیے تھی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس چاہے کچھ بھی نہیں ہے، میں پھر بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے زیادہ دے دے اور تیرا یہ مال اسباب سارا ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، باتیں کر رہے تھے، راتوں رات اللہ نے عذاب بھیجا اور اس کا سارے باغ تباہ و برباد ہو کے رہ گئے، اور وہ یوں ہاتھ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ گیا اور باغ جو ہے وہ بالکل چھت کے بل الٹا کر کے پھینکا ہوا تھا۔ اور پھر اس کو سمجھ آئی یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، پھر یہ کہتا ہے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کوئی مددگار نہیں ہوگا، اگر اللہ سے مدد لینی ہے تو عذاب آنے سے پہلے پہلے کر لو۔ اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک اعمال باقی رہتے ہیں، برے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے زمین لہلاتی زمین ہوتی ہے، ایک دم کھیتی ختم ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اور ہری بھری کھیتی جو ہے وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے زمین میں بھی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عملا، نیکیاں اگر کمائی ہوئی ہوگی تو وہ قیامت والے دن کام آئیں۔ والد صاحب نے ایک سیر فی لکھی ہے، اس کا ٹیپ کا مصرع یہ ہے نیکیاں کما لے جن نال جاننا۔ اللہ اکبر، کہ نیکیاں کماتے رہو، نیکیوں نے ساتھ جانا ہے، اگر یہاں پہ باقی ساری چیزیں تو وہ کوئی نہیں باقی رہتی۔ پھر فرمایا کہ قیامت والے دن جو کتاب ہے نا وہ سامنے رکھی جائے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کھاتے سامنے پڑے ہوں گے ساتھ، مجرمین ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے، اللہ اکبر، دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، سارا کچھ ہی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو دنیا میں کیا ہوگا سارا اس کے اندر موجود ہوگا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے قانون مہلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ جو مہلت دے رہا ہے نا، فوراً عذاب نہیں آتا، ہم گناہ کرتے ہیں عذاب نہیں آتا، ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں عذاب نہیں آتا، جو مہلت ملتی ہے یہ اصل میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو مہلت ملی ہوئی ہے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، بالکل اس کے آخر پہ، اس صورت کا آدھا یہاں پہ ہے، آدھا اگلے پارے کے ابتدا میں ہے، یہ اس پارے کے اختتام پہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، اس نے اپنے، اللہ تعالیٰ نے یہاں تو اس کا بیان کا آغاز اسی طرح کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ بس چلو ہم نے چلنا ہے، ایک جگہ پہ ہم نے جانا ہے، بس سفر کرو، جہاں تک یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی ساتھ لے لو، وہ اصل میں یہ تھا، بخاری شریف کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کے دوران کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے دنیا میں؟ یا یہ سوال کیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، یا یہ سوال کیا کہ اس پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔
اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اسی حساب سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ جا، سمندر کے فلاں مقام پہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہ میرا ایک بندہ ہے، اس کو مل جا، تب یہ، اور ساتھ ایک مچھلی لے لو، تھیلے میں رکھ لو، مچھلی جہاں زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے وہاں وہ میرا بندہ لے۔ انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، مچھلی اس میں رکھی، چل پڑے، چلتے چلتے تھک گئے، کہیں اور آگے نکل گئے، اور راستے میں کسی ایک جگہ رکے تھے، مچھلی اٹھ کے تھیلے سے نکلی اور یوں سرنگ بنا کے اندر چلی گئی، اور وہ غلام نے دیکھا، اس کو بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن اٹھے، پھر آگے چل پڑے، جب آگے جا کے تھک کر ہار کے انہوں نے کہا مچھلی لیا یار، کھا ہی لے، بھوک بڑی لگی ہے۔ انہوں نے کہا مچھلی تو اس وقت دریا میں کود گئی تھی، مجھے بتانا یاد ہی نہیں رہا، شیطان نے پتہ نہیں بلا دیا۔ انہوں نے کہا وہیں تو جانا تھا۔ پھر وہ واپس آئے قدموں پہ، انہیں نشانات پہ، وہاں ان کو اللہ کا ایک بندہ ملا۔ یہ جو اللہ کا بندہ ملا ہے کون تھا؟ یہ بخاری شریف کے حدیث میں ہے، یہ خضر علیہ السلام۔ اصل جو تلفظ ہے وہ خضر ہے، خضر علیہ السلام، لیکن خضر بھی چلتا ہے، خا کے نیچے زیر اور زواد کے اوپر جزم، خضر یا خضر۔ تو یہ خضر کون تھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ کون تھے، لوگوں نے اپنے اپنے حساب لگائے ہیں، کوئی کہتا ہے نبی تھے، کوئی کہتا ہے نبی نہیں تھے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ کچھ کہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ کون تھے، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، آتیناہ رحمتن، ہم نے اس کو رحمت عطا کی تھی، اللہ اکبر، آتیناہ رحمتن من عندنا، اپنی طرف سے ہم نے اس کو رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی طرف سے اس کو علم سکھایا۔ اچھا ان کے پاس علم تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں بڑا عالم ہوں، تو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، جا ایک عالم دے۔ اس کو جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یار میں نا تجھ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لے، میں تجھے علم سیکھوں، میں نے علم سیکھا۔ انہوں نے کہا تو میرے ساتھ رہ نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندے کو پتہ نہ ہو کسی چیز کا، بندہ صبر نہیں کر سکتا، بندے کی فطرت یہ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، جس کی تمہیں خبر نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگا، تو کیسے اس پہ صبر کر سکتا ہے؟ یہ انسانی نفسیات کا بیان ہے، انسان کو کسی چیز کا نہ پتہ ہو تو صبر نہیں کرتا، پتہ ہو تو پھر صبر کر لیتے۔ یعنی گھر میں آپ ایک دم آہٹ ہو، پتہ چلے گھر میں کوئی انسان ایک دم ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، اگر پہلے ہی بتایا ہو کہ گھر میں بلی بھی ہے تو پھر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، گزرنا پریشانی ہوتی ہے، پتہ ہو تو پریشانی نہیں ہوتی، جس کا پتہ نہ ہو انسان شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہا میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے صبر کروں گا، تو مجھے بس ساتھ دے۔ ان کا ٹھیک ہے پھر چلنا ہے، تو سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں کرتا۔ تو 3 واقعات ہوئے راستے میں، 2 واقعات کا ذکر اس پارے میں ہے، باقی اگلے پارے میں، اور اس کی جو حقیقت بتائی وہ بھی اگلے پارے میں، اور اس میں جو کیا اسباق ملتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل۔ وہ 2 واقعات یہ ہوئے کہ پہلے تو کسی کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی میں سوار ہوئے تو اس کا پھٹا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھی بڑی یہ تھی کشتی، نئی کشتی، اس کا پھٹا توڑ دیا، اور یہ تم بڑا غلط کام کیا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں کہا تھا نا سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، میں بھول گیا ہوں، اتنی سختی نہ کرو۔ پھر آگے چلے تو ایک لڑکا پھر رہا تھا، کھیل رہا تھا، حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے مار دیا۔ حرام رہے موسیٰ علیہ السلام، بندہ مار دیا، یہ تو بہت ہی خطرناک کام کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ بھائی میں نے تمہیں کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ آئندہ اگر کوئی سوال کرے گا تو پھر ہماری جدائی ہو جائے گی۔ یہ اگلے پارے میں ہے انشاءاللہ، بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی، کل اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔